بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ الاسکا میں دوستو، جب امریکی صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی ملاقات ہو رہی تھی تو انڈیا سمیت پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر تھیں۔ ملاقات سے پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ یوکرین جنگ پر کوئی ٹھوس معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جنگ بندی کے حوالے سے نہ تو کوئی فیصلہ کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کا ذکر کیا گیا۔ ملاقات سے چند روز پہلے امریکہ کی جانب سے انڈیا کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اگر ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو امریکہ انڈیا پر اضافی محصولات یعنی ٹیکس بڑھا سکتا ہے۔ انڈیا نے الاسکا میں منعقدہ کانفرنس کا خیر مقدم کیا اور یوکرین جنگ کو جلد ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچی اور انڈیا میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ٹیرف کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا اب انڈیا کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ وہ رویہ دوستو میں بتاتا چلا جاؤں کہ 25 سے 29 اگست تک امریکی تجارتی وفد کا دورہ انڈیا کا طے تھا، جس میں دو طرفہ تجارتی معاہدے پر اہم پیش رفت ہونا تھی۔ تاہم امریکہ کی جانب سے دورہ آخری لمحات میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ بالکل تازہ خبر ہے۔ روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اس فیصلے کا سبب بنی ہے۔ امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ روس سے تیل کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو سخت اقتصادی اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ روس سے تیل خریدنے پر امریکہ نے بھارت پر اضافی 25% ٹیرف لاگو کیا ہوا ہے، جس کے بعد مجموعی امریکی ٹیرف 50% تک جا پہنچا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ بھارت بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر روسی تیل درآمد کر رہا ہے، جو موجودہ عالمی پالیسیوں کے منافی ہے۔ اس لیے اضافی ڈیوٹی ضروری اقدام ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ چند روز پہلے امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بھارت پر مجموعی ٹیرف 50% بھی تجاوز کر جائے گا۔ انڈیا کا دوستو کہنا ہے کہ انڈیا سربراہی اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتا ہے۔ آگے بڑھنے کا راستہ صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یوکرین میں تنازع کا جلد خاتمہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ٹیرف نے انڈیا کو روس سے تیل خریدنا بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس نے اپنے تیل کے لیے ایک بڑا گاہک کھو دیا ہے جو انڈیا تھا۔ تیل کی تجارت کا 40% انڈیا خرید رہا تھا۔ اگر میں اب ثانوی پابندیاں لگاتا ہوں تو یہ ان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ جبکہ دوستو انڈیا نے ٹرمپ کے اس بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف کے اعلان کے باوجود ایسی اطلاعات بھی دوستو موجود ہیں کہ انڈیا کی روسی تیل کی خریداری پہلے کے مقابلے میں 2 ملین بیرل یومیہ ہو چکی ہے۔ ایک عالمی ریئل ٹائم ڈیٹا کے مطابق اگست کے پہلے نصف میں سمندر پار سے انڈیا پہنچنے والے خام تیل کے 5.2 ملین بیرل یومیہ میں سے 38% روس سے آئے۔ روس سے درآمدات 20 لاکھ بیرل یومیہ رہی، جو جولائی میں 16 لاکھ بیرل یومیہ تھی۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے انڈیا پر 50% ٹیرف عائد کیا ہے، جو کہ ایشیائی خطے میں کسی بھی ملک پر عائد سب سے زیادہ ٹیرف ہے، اور یہ ٹیرف 27 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ بھارت نے اس ٹیرف کی شرح پر عوامی سطح پر اعتراض بھی کیا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ خود روس سے یورینیم اور کھاد خریدتے ہیں، تو انڈیا کے خلاف دوہرا معیار کیوں ہے؟ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ الاسکا اجلاس کے بعد انڈیا پر عائد امریکی ٹیرف کا مستقبل کیا ہوگا؟ چائنا پر ٹیکس کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید سوچنا پڑے گا۔ انڈین تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات 25 اگست کو دوبارہ شروع ہونے والے ہیں، جو ڈیڈ لائن سے صرف 2 دن پہلے ہیں۔
ایسی صورتحال میں صدر ٹرمپ نے شاید اپنے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ پیدا کر لی ہے، لیکن دوستو اس کی خبر میں نے بتا دی ہے کہ یہ مذاکرات ہی امریکہ نے ملتوی منسوخ کر دیے ہیں۔ اور مجھے تو دوستو اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی اکانومی کے گرنے کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ جب امریکہ جو چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ ہماری مارکیٹس یعنی سٹاک مارکیٹس بل فیز میں داخل ہو چکی ہیں جو کہ بہت عرصے تک آگے جائیں گی، ان کے لیے دوستو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سٹاک مارکیٹس بھی سروائیو کر سکیں گی، خاص طور پر لانگ ٹرم کے لیے۔ بلکہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی اکانومی جو 1990 میں تھی، امریکہ اسی طرف اس کی اکانومی کو لے جائے گا۔ امریکہ کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو امریکہ دوسروں ملکوں کی اکانومی کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے۔ اب جس طرح پاکستان کی اکانومی بالکل زمین پر لگ چکی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستانی اکانومی کا اٹھنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ یعنی اگلے 10 سالوں میں آپ پاکستانی اکانومی کو فضاؤں میں اڑتے دیکھیں گے، بالکل اسی طرح جسی طرح انڈیا نے 1990 میں اپنا سفر شروع کیا تھا اور 2000 میں انڈین اکانومی ٹاپ پر تھی۔ اب انڈین اکانومی کی باری زمین پر جانے کی ہے اور پاکستانی اکانومی کی باری آسمان کی طرف۔ دوسری طرف دوستو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الاسکا میٹنگ کے بعد انڈیا اور امریکہ کے تعلقات مزید تلخ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاہدے کا اعلان نہ ہونے کے باعث ایسا لگ رہا ہے کہ ملاقات اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اب امریکہ اور انڈیا کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جب صدر ٹرمپ سے چائنا اور انڈیا پر ٹیکس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے شاید 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن ہمیں ابھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو پچھلے چند سالوں میں انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی تقریباً ہر ممکن کوشش کی ہے، بڑی کمپنیوں کو فروغ دینے سے لے کر امریکہ میں NRI تعلقات اور پارٹنرشپ کو مضبوط کرنا۔ لیکن موجودہ امریکی خارجہ پالیسی جنوبی ایشیا میں اپنے سامراجی مفادات کو مسلط کرنے پر اٹل نظر آتی ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جون 2025 تک چائنا، انڈیا اور ترکی روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار تھے۔ اس کے باوجود انڈیا پر سب سے زیادہ امریکی ٹیرف عائد کیا گیا۔ چائنا پر امریکی ٹیرف 30% اور ترکی پر 15% ہے۔ امریکی مارکیٹ انڈیا کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ 2024 میں انڈیا کی کل برآمدات کا 18% امریکہ کو گیا، لیکن 50% ٹیرف سے انڈیا امریکی مارکیٹ میں اپنے حریفوں سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر امریکہ کی تجارت میں ویتنام، پاکستان اور بنگلہ دیش کا نمایاں حصہ ہے، لیکن ان پر صرف 20% سے کم ٹیرف لگایا گیا ہے۔ انڈیا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا خام تیل درآمد کرنے والا ملک ہے۔ ملک کی تیل کی تقریباً 85% ضروریات درآمدات کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ یوکرین جنگ سے پہلے انڈیا تیل کی زیادہ تر درآمدات کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر انحصار کر رہا تھا۔ 2017 اور 2018 میں دوستو انڈیا کی تیل کی خریداری میں روس کا حصہ صرف 1.3% تھا، لیکن یوکرین کی جنگ کے بعد حالات بدل گئے۔ روسی خام تیل کی قیمت گرنے سے روس سے انڈیا کی درآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مالی سال 2024 اور 2025 تک انڈیا کے خام تیل کی درآمدات میں دوستو روس کا حصہ 1.3 سے بڑھ کر 35% تک جا پہنچا ہے۔ دوسری طرف سستے خام تیل کی دستیابی کے باوجود دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول کی اوسط خوردہ قیمت گزشتہ 17 مہینوں سے 94.7 روپے فی لیٹر پر مستحکم ہے، حالانکہ اسے نیچے آنا چاہیے تھا۔ یعنی کم قیمت کا فائدہ دوستو صارفین تک نہیں پہنچا۔ انڈین ایکسپورٹرز کا دوستو کہنا ہے کہ وہ بمشکل 10 سے 15% ٹیرف برداشت کر سکتے ہیں۔ 50% ٹیرف برداشت کرنا ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیرف لاگو ہوتا ہے تو یہ تجارتی پابندیوں جیسا ہوگا۔ ٹیرف سے متاثر ہونے والی مصنوعات کی برآمد فوری طور پر رک جائے گی۔
انڈین ماہرین کا کہنا ہے کہ 50% ٹیرف انڈیا کی جی ڈی پی میں 0.2 سے 0.4% تک کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ اس سال اقتصادی ترقی کو 6% سے نیچے دھکیل سکتی ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت انڈیا کے خلاف امریکہ کا رویہ بہت ہی ذاتی معاملہ لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ انڈیا کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تیل خریدنے کا نہیں ہے، چائنا انڈیا سے زیادہ تیل روس سے خریدتا ہے، لیکن ٹرمپ چائنا کے خلاف اضافی ٹیرف نہیں لگا رہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ٹیرف ایک بہانہ ہے۔ چونکہ امریکہ انڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کی طرف جھک رہا ہے اور بڑی تیزی سے جھک رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ہی پاکستان کے پاؤں میں بھی گر جائے گا۔ ایسا دوستو انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ جرمنی نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تجویز کردہ 3 افریقی اجلاس یورپ میں منعقد کیا جا سکتا ہے، جس میں یوکرین کے صدر اور روسی صدر پوٹن بھی شامل ہوں گے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ ہم نے تجویز دی ہے کہ یہ اجلاس یورپ میں کسی مقام پر منعقد کیا جائے، تاہم اس حوالے سے تاریخ اور مقام کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز الاسکا میں روسی صدر پوٹن کے ساتھ یوکرین پر مذاکرات کے بعد کہا تھا کہ وہ اور یورپی رہنما چاہتے ہیں کہ ایک اور اجلاس ہو جس میں یوکرینی صدر بھی میز پر موجود ہوں۔ صدر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے دوران جنگ بندی پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنا موقف بدلتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ مکمل امن معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں، صرف جنگ بندی پر نہیں۔ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ روسی صدر پوٹن کے یورپ آنے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC نے یوکرینی بچوں کے مبینہ اغوا پر گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر رکھا ہوا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے دوستو کل کہا تھا کہ ان کی امریکی ہم منصب صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی اور زیادہ تر یوکرین کے تنازع پر بات کی گئی۔ صدر پوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دورہ بروقت اور بہت ہی مفید تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تقریباً تمام شعبوں میں بات چیت کی، لیکن سب سے پہلے اور سب سے اہم یوکرینی بحران کے ممکنہ حل کے بارے میں بات کی گئی، جو ایک منصفانہ بنیاد پر ہو، اور یقیناً ہمارے پاس یہ موقع ہے جو ہم نے استعمال کیا۔ اب ہم اس بحران کی جڑوں اور اس کے اسباب کے بارے میں بات کریں گے۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر پرسکون طریقے سے اور تفصیل سے اپنی پوزیشن کو دوبارہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ ہم امریکی انتظامیہ کی پوزیشن کا احترام کرتے ہیں، جو فوجی کارروائی کے جلد خاتمے کی ضرورت دیکھتی ہے۔ روسی صدر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو بہت صاف، معلوماتی اور میرے خیال میں یہ ہمیں صحیح فیصلوں کے قریب لے آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہم نے پیش رفت ضرور کی ہے۔ جب تک مکمل معاہدہ نہ ہو، کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اس ملاقات کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا اور کہا کہ کئی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔